پسند آئے اتنی مدینہ کی باتیں کہ اب ہے یہی میرے جینے کی باتیں۔ بہترین صدقہ وہ ہے جو صاحب توفیق دے اور اپنے عیال سے شروع کرے۔ اقرار جرم مجرم کے لیے بہت اچھا سفارشی ہے۔ قرآن پاک آپ سے کیا کہتا ہے؟ کسی عالم سے باقاعدہ عمل کی نیت سے پڑھیے۔ اعلیٰ ترین صدقہ یہ ہے کہ ایک مسلمان علم سیکھے اور دوسرے مسلمان کو سکھائے۔ خاموشی غصے کا بہترین علاج ہے۔ میں اور میری امت کے پرہیزگار لوگ تکلیف سے بری ہیں۔ حرام چیزوں اور باتوں سے بچتے رہو تو مستجاب الدعوات بن جاؤ گے۔ امتحان میں کامیابی کے لیے یا علیم کثرت سے پڑھنا مفید ہے۔ ہر وقت کا مراقبہ کہ ہمارا اللہ تعالیٰ سے معاملہ کیسا ہے۔ حسن خلق کو حقیر مت سمجھو، خواہ وہ اس قدر ہو کہ تم اپنے بھائی سے بخشادہ پیشانی ملو۔ میزان اعمال کو خیرات کے وزن سے بھاری کرو۔ تقدیر پر ایمان رکھنا سب افکار کو دور کر دیتا ہے۔ فرمایا تکبر کی بیماری ہمیشہ احمقوں کو ہوتی ہے اور حماقت خدائی قہر ہے۔ جو شخص کسی برائی میں حاضر ہوا اور اس سے راضی ہوا تو گویا اس نے خود برائی کی۔ ماں باپ کی نافرمانی اس کو کہتے ہیں جس میں انہیں تکلیف ہو۔ مظلوم کی بد دعا سے ڈر، کیونکہ اس کے اور خدا تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا۔ عورت کے لیے بے پردہ رہنا خود دنیا میں بھی نقد اور ذات ہے اگر حس درست ہو۔ سخی اللہ سے اور جنت سے اور لوگوں سے قریب ہے اور آگ سے دور ہے۔ جو کام سب سے زیادہ سبب مغفرت ہوگا وہ کشادہ روئی اور شیریں زباں ہے۔ تہمت کی جگہ سے دور رہ، کسی کو اپنی نسبت بدگمانی میں نہ ڈال۔ زیارت قبور کے لیے جا، خود عبرت حاصل کر اور مسلمین کے لیے مغفرت کی دعا کر۔ ہر نیک و بد کے ساتھ نیکی کر، اگر وہ نیکی کے قابل نہیں تو اس لائق ہے۔ نجات کیا ہے؟ اپنی زبان کو بند رکھنا، اپنے گھر میں قیام رکھنا اور گناہوں پر نادم ہونا۔ اگر کوئی شخص قرض لے اور دینے کی نیت نہ ہو تو وہ چور ہے۔ لیے جاؤں کا عمر بھر نام تیرا، ہے سننا نہ سننا شاہ کام تیرا۔ دولت کے بھوکے کو کبھی راحت نہیں ہو سکتی۔ تنگ دست قرض دار کو مہلت دینا رحمت الہی کو جوش میں لاتا ہے۔ قصد دنیا تو کر، ہوس کم رکھ، اس پہ تو دین کو نعمت کا نامناسب جگہ پر خرچ کرنا ناشکری ہے۔ غریب مہمان آ جائے تو قرض لے کر بھی تکلف کرو۔ عورت کی بدخلقی پر صبر کرنے والا حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کے برابر ثواب پائے گا۔ نیکی کا بتانے والا مثل اس کے کرنے والے کی ہے۔ اگر اللہ کے ماں سوا کو سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ مخلوق سے ایسا معاملہ کرو جو اپنے حق میں پسند